وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا بها موتاكم. سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہیں، اور انہی سفید کپڑوں کا اپنے مردوں کو کفن دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندگی میں سفید لباس بہتر، پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس لیے کہ سفید کپڑے میں ملبوس شخص کبر و غرور اور نخوت سے خالی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے رنگوں والے لباس میں متکبرین یا عورتوں سے مشابہت کا امکان ہے۔ اپنے مردوں کو بھی انہی سفید کپڑوں میں دفنانا چاہیے۔ موت کتنی بڑی حقیقت ہے جس کا مزہ ہر شخص چکھے گا۔ ابتدائے افرینش سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے اور باری باری موت کا مزہ چکھتے رہے۔ اسی طرح بزعم خیش خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آئے، دارا اور سکندر جیسے بادشاہ بھی گزرے، لیکن موت کی آہنی گرفت سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اگر اتنے نامور لوگوں کو بھی موت نے نہ چھوڑا تو ہم اور تم اس کے تصرف سے کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ اسلام نے جہاں زندگی کے بارے میں احکام و مسائل بیان کیے ہیں، وہیں موت کے احکام بھی بیان کر دیے ہیں۔ مذہب اسلام کے ممتاز اور اہم احکامات میں سے میت کو نہایت شاندار اور باوقار انداز میں کفن دینا بھی ہے، کیونکہ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ نیز کفن انسانی زندگی کا آخری لباس ہے، اور اسی لباس میں دو معزز فرشتے منکر نکیر اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات ہونی ہے، اس لیے بھی عمدہ اور شاندار قسم کے کپڑے میں کفنانا چاہیے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھے کپڑے میں کفن دے۔ پھر کفن دینے کے سلسلے میں حدیث پاک میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مردے کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے جنت میں سندس اور استبرق یعنی گاڑھے اور باریک ریشم کا جوڑا پہنائیں گے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بہتر انداز میں میت کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کفن کے 3 درجے ہیں: کفن ضرورت، کفن کفایت، کفن سنت۔ کفن ضرورت عورت اور مرد دونوں کے لیے جتنا میسر ہو اور کم از کم اتنا ہو کہ مکمل جسم ڈھک جائے۔ کفن کفایت مرد کا کفن کم از کم 2 کپڑے یعنی چادر اور ازار۔ کفن سنت اور سنت کفن مرد کے لیے 3 کپڑے مسنون ہیں: لفافہ، ازار اور قمیص۔ عورت کا کم از کم 3 کپڑے، چادر، ازار اور اوڑھنی ہونا چاہیے۔ بلا عذر اس سے کم کپڑے میں کفنانا مکروہ ہے۔ عورت کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں: لفافہ، ازار، قمیص، سینہ بند اور سر بند۔ کفن کے کپڑوں کی تفصیل اور مقدار: نمبر 1، لفافہ قد اعظم سے 1.5 ہاتھ لمبا ہو تاکہ اوپر نیچے باندھا جا سکے۔ ازار قد اعظم کے بالکل برابر یعنی سر کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخن تک ہونا چاہیے۔ نمبر 3، کرتا گلے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو بغیر سلے ہوئے ہوں، اس میں نہ آستین ہو، نہ کلی ہو اور نہ ہی جیب ہو۔
نمبر 4 سینہ بند، یہ کپڑا چھاتیوں سے لے کر ران تک چوڑا ہو اور لمبا اتنا ہو کہ باندھا جا سکے۔ سر بند، یہ کپڑا 3 ہاتھ لمبا ہو، اگر میت نابالغ یا قریب بلوغ لڑکی یا لڑکا ہو تو اس کے لیے بھی مذکورہ عدد ہی بہتر ہے۔ فرق یہ ہے کہ بالغ کے لیے تاکیدی حکم ہے، البتہ اگر مرا ہوا یعنی مردہ نصف یا مکمل بچہ نکلا ہے تو اس کو باضابطہ کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ کسی صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ اور کفن کو کاٹ لیں اور قمیض کو گلے کے پاس اتنا کٹ لگا لیں کہ آرام سے سر اندر داخل ہو جائے، وہ بے پردگی نہ ہو۔ اس کے بعد کفن کے کپڑوں کو 3، 5 یا 7 بار یعنی طاق، مرتبہ، لوبان وغیرہ کی دھونی دیں۔ مرد کے کفن بچھانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے لفافہ بچھائیں گے، اس کے اوپر ازار، پھر اس پر قمیض کے نیچے والا پلہ اور اوپر والے پلے کو سرہانے کی طرف سمیٹ کر رکھ دیں۔ اب میت کو آرام سے لا کر چت لٹا دیں اور سرہانے کی طرف سمیٹا ہوا اوپر کا پلہ میت کے اوپر ڈال دیں اور گلے کے کٹ سے سر باہر نکال دیں۔ نیز دائیں بائیں طرف بڑھا ہوا قمیض کا کپڑا بازو سے ہٹا دیں اور ہاتھوں کو ظاہر کر دیں۔ اسی طرح لفافہ کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹیں، یعنی کفن کے ہر ایک کپڑے کو پہلے بائیں میت کی طرف سے پھر بائیں میت کی طرف سے لپیٹیں گے اور 3 ڈوری بنا لیں، ایک سے سر کی طرف باندھیں، دوسرے سے کمر میں اور تیسرے سے پیر کی طرف باندھیں تاکہ کفن کھلنے نہ پائے۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے، تخت پر پہلے لفافہ کو بچھائیں، اس کے اوپر اظہار کو بچھائیں، اس پر سینہ بند، اس کے اوپر قمیض بیائنی، اسی طرح جس طرح اوپر مرد کی قمیض کو بچھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سر بند۔ اب میت کو آرام سے لا کر کرتا کے اوپر چت لٹا دیں اور سر کو گلے سے کٹ والے حصہ سے باہر نکال دیں اور اوپر والا پلہ میت کے اوپر ڈال دیں۔ اس کے بعد دائیں بائیں سے چوڑائی میں بڑھا ہوا حصہ بازو سے ملا دیں، ہاتھوں کو ظاہر کر دیں۔ اس کے بعد بالوں کے 2 حصہ کر کے آدھا دائیں طرف سے اور آدھا بائیں طرف سے سینہ پر ڈال دیں۔ اس کے بعد سر بند کو سر سے لپیٹ کر دونوں طرف کے بالوں پر ڈال دیں۔ اس کے بعد سینہ بند کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹیں، پھر اظہار کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹیں۔ اسی طرح سے لفافہ کو بھی پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹیں، یعنی کفن کے ہر ایک کپڑے کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹیں گے اور 3 ڈوری بنا کر ایک سر کی طرف سے، دوسرے کمر میں اور تیسرے سے پیر کی طرف اس طرح سے باندھیں کہ کھلنے نہ پائے۔ واضح رہے کہ سینہ بند اظہار کے بعد اور سب کفن کے بعد دونوں طرح دے سکتے ہیں، لیکن جس سے ستر پوشی زیادہ ہو اس طریقہ کو اپنایا جائے گا۔ کفن سے متعلق چند ہدایات ملاحظہ فرما لیں۔ مرد و عورت کے لیے کفن کا کپڑا سفید ہونا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو اور تمہارے لیے اچھے کپڑے ہیں، اور انہی میں سے اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ مرد کے لیے خالص ریشمی یا زعفران یا اصفر سے رنگے ہوئے کپڑے کا کفن مکروہ ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ کفن کے لیے نیا کپڑا خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر میں سفید کپڑا موجود ہے اور پاک و صاف ہے تو اسے کفن بنانے میں حرج نہیں۔ کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا مردہ اکثر زندگی میں استعمال کرتا تھا، اور تکلفات فضول ہیں۔ اپنے لیے کفن تیار رکھنا مکروہ نہیں، البتہ قبر کا تیار رکھنا مکروہ ہے۔ تبرک کے طور پر آب زمزم میں ترک و کفن دینے میں کوئی بھی مذائقہ نہیں، بلکہ باعث برکت ہے۔ کفن میں یا قبر کے اندر عہد نامہ یا اپنے پیر کا شجرہ یا اور کوئی دعا رکھنا درست نہیں، البتہ کعبہ شریف کا غلاف تبرکاً رکھ دینا درست ہے۔ اگر کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر کلمہ یا قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں تو وہ کفن یا قبر میں رکھنا درست نہیں۔ اسی طرح کفن پر یا سینہ پر یا پیشانی پر کافور سے یا روشنائی سے کلمہ وغیرہ، قرآنی آیات یا کوئی اور دعا لکھنا جائز نہیں، کیونکہ میت کے پھٹنے سے بے حرمتی ہوگی۔ مرد کے جنازہ پر چادر ڈالنا ضروری نہیں، اور نہ ہی یہ چادر کفن میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی چادر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، اور اس کے جنازہ پر چادر ڈالنا پردے کے لیے ضروری ہے، مگر یہ چادر بھی کفن میں داخل نہیں، کوئی سی بھی چادر ڈالی جا سکتی ہے۔ جنازے پر قرآنی آیات، کلمہ اور دعاؤں والی چادر ڈالنا جائز نہیں ہے، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔
میت کی غسل اور کفن وغیرہ سے جو سامان اور کپڑا بچ جائے تو اگر وہ میت کے ترکے سے لیے گیا تھا تو اسے ترکہ میں شامل کرنا چاہیے۔ جس نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا اسے واپس کرنا چاہیے۔ یوں ہی پھینک دینا یا ضائع کرنا یا کسی دوسرے کو دے دینا جائز نہیں ہے۔ میت کو کفنانے کے وقت مرد ہو یا عورت پائجامہ اور ٹوپی پہنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عمامہ دینا بھی مکروہ ہے، جیسے کہ بعض جگہ علماء اور سرداروں وغیرہ کی میت کو کفن کے 3 کپڑوں کے علاوہ 1 عدد عمامہ بھی دیتے ہیں۔ میت کو کفن پہنانے کے بعد امام مسجد کا لکھا ہوا خط میت کے ہاتھ میں رکھنا بے اثر اور لغو بات ہے۔ جتنا شریعت میں آیا ہے اس سے زائد نہیں کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔